Assalamu alaikum. I am discuss the novel The Stranger. Stranger is written by Albert Camus. Albert Camus was born 1913, death 1960. 1960 में वफात पाई. इसमें मेन करेक्टर म्यूर साल्ट का है. म्यूर साल्ट इसका नावल का नरेटर है. शुमाली अफ्रीका के शहर अल जवायर की एक शिपिंग कंपनी में क्लर्क की नौकरी करता है. एक टेलीग्राम के ज़रिए इसको इत्तला दी जाती है कि नर्सिंग होम में इसकी वालदा का इंतकाल हो गया है. वो नहीं जानता कि इसकी वालदा का इंतकाल कब और कैसे हुआ है. पता चलता है कि कल जनाजा है, लिहाजा अपने दफ्तर से छुट्टी लेकर अगले दिन वो सुबह जनाजे में शमूलियत के लिए 50 मील दूर एक इलाके के लिए निकल पड़ता है. लेकिन बस में सवार होने से पहले सोचता है कि अपने पसंदीदा होटल कैल्फ में नाश्ता कर लूँ, लिहाजा वहाँ से नाश्ता करने के बाद बस में सवार होता है. इस सफ़र के दौरान वो तकरीबन सोया रहता है. जब वो होम ऑफ द एजेंट, जहाँ इसकी वालदा रहती थी, पहुँचता है तो इसकी मुलाकात डायरेक्टर से होती है. वो उसको वालदा की आखिरी दीदार करने के, लेकिन जब नर्सिंग होम का निगरान इसको बताता है कि लाश को सील कर दिया गया है, लेकिन इसके लिए दोबारा खोल देता हूँ, तो म्यूर साल्ट अपनी वालदा का आखिरी दीदार करने से इनकार कर देता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, जिस पर निगरान हैरान होकर इसको देखता है. इस रात म्यूर साल्ट अपनी वालदा की लाश के सामने विजल का एहतमाम करता है, लेकिन इस दौरान वो निगरान की मौजूदगी में सिगरेट के कश लगाता है, कॉफ़ी पीता है और सो जाता है. अगली सुबह वो जनाजे के लिए नर्सिंग होम के डायरेक्टर से मिलता है. डायरेक्टर इसको बताता है कि नर्सिंग होम में तुम्हारी वालदा का एक करीबी दोस्त थॉमस भी जनाजे में शमूलियत अख्तियार करेगा. तमाम लोग जनाजे के साथ साथ करीब ही एक छोटे से देहात की तरफ चल पड़ते हैं. रास्ते में थॉमस गर्मी की शिद्दत की वजह से निढाल होकर गिर पड़ता है. म्यूर साल्ट बयान करता है जनाजे के वाक़यात के मुतालिक इसे कुछ याद नहीं है. इस रात बरोज़ हफ्ता वो हंसी खुशी अल जवायर वापस पहुंच जाता है. अगले रोज़ म्यूर साल्ट साहले समुंदर पर तैराकी के लिए जाता है. इसकी मुलाकात मैरी से होती है, जो कि कभी इसके साथ दफ्तर में काम करती थी. इस शाम दोनों थिएटर में मज़ाहिया फ़िल्म देखने जाते हैं. वापसी पर दोनों म्यूर साल्ट के घर रात गुजारते हैं. सुबह जब म्यूर साल्ट बेदार होता है तो मैरी जा चुकी होती है. वो दोपहर तक बिस्तर पर लेटा रहता है. शाम को खिड़की से बाहर लोगों को गुजरते देखता है. अगले रोज़ बरोज़ सोमवार म्यूर साल्ट वापस अपने काम पर जाता है. वो वहाँ पर अपने दोस्त इम्यूल के साथ दोपहर का खाना खाता है और दोपहर तक दफ्तर में काम करता है. रात को जब वो अपने अपार्टमेंट की सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता है तो इसकी मुलाकात एक बूढ़े शख्स सैलमोन से होती है, जो कि अपने बीमार कुत्ते के हमरा इस इमारत में रिहाइश पजीर है जहाँ म्यूर साल्ट रहता है. म्यूर साल्ट की मुलाकात अपने हमसाए रेमंड से होती है, जिसके बारे में ये फाम थी कि वो पिम्प है, यानी वो औरतों का कारोबार करता है. रेमंड इस रात के खाने की दावत देता है, जो कि म्यूर साल्ट कबूल कर लेता है. खाने के बाद रेमंड इसे बताता है कि कैसे इसने बेवफाई पर अपनी महबूबा को मारा पीटा है, जिसकी वजह से इस लड़की के भाई के साथ इसकी झड़प हुई. रेमंड अब चाहता है कि म्यूर साल्ट इसकी तरफ से इस लड़की को वापस लाने के लिए ख़त लिखे ताकि मज़ीद लड़की को तंग कर सके. म्यूर साल्ट इसको खुशी करने के लिए ख़त लिखने पर रजामंद हो जाता है. इस रात रेमंड की खातर ख़त लिख देता है. अगले हफ्ते के रोज़ म्यूर साल्ट मैरी के अपार्टमेंट इससे मिलने आती है. म्यूर साल्ट से पूछती है कि क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, जिस पर वो कहता है कि इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन बाद में इसको जवाब देता है गालबन वो इससे मोहब्बत नहीं करता. इस दौरान दोनों
ریمنڈ کے اپارٹمنٹ سے آتی چیخوں کی آواز سنتے ہیں۔ وہ دونوں نیچے ہال میں آتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ایک پولیس والا وہاں پہنچ گیا۔ پولیس والا ریمنڈ کے چہرے پر تھپڑ مار رہا تھا اور اس کو کہتا ہے کہ اپنی محبوبہ کو مارنے کے جرم میں پولیس اسٹیشن طلب کیا جائے گا۔ بعد میں ریمنڈ میورفالڈ سے کہتا ہے کہ تم میری طرف سے عدالت میں گواہی دو گے، جس پر میورفالڈ گواہی دینے پر رضامند ہو جاتا ہے۔ اس رات ریمنڈ کی ملاقات فیلمون سے ہوتی ہے، جو اسے بتاتا ہے کہ اس کا کتا بھاگ گیا ہے۔ میورفالڈ میری سے پوچھتا ہے کہ کیا تم اس سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ اس کے بعد لا تعلقی کا جواب دے، لیکن کہتا ہے کہ اگر تم چاہتی ہو تو میں شادی کر سکتا ہوں۔ اس طرح دونوں کی انگیجمنٹ ہو جاتی ہے۔ اتوار کو میورفالڈ، میری اور ریمنڈ ساحل سمندر پر موجود ریمنڈ کے ایک دوست میسن کے گھر جاتے ہیں۔ وہ سمندر میں تیراکی کرتے ہیں، خوب لطف اندوز ہوتے ہیں اور بعد میں وہ دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں۔ اس دوپہر ساحل پر ریمنڈ، میورفالڈ اور میسن کا سامنا 2 عربوں سے ہوتا ہے، جن میں سے ایک اس لڑکی کا بھائی ہے جس کو ریمنڈ نے پیٹا تھا۔ اس عربی لڑکی کا بھائی خنجر نکال کر ریمنڈ کو زخمی کر دیتا ہے۔ اپنے زخموں کی مرہم پٹی کر کے ریمنڈ اپنے ساتھ میورفالڈ کو لے کر ان عربوں کی تلاش کرنے کے لیے ساحل پر پہنچ جاتا ہے۔ وہ دونوں عربوں کو ایک چشمے کے پاس کھڑا دیکھ لیتے ہیں۔ ریمنڈ اپنی گن سے ان دونوں کو قتل کرنے کا ارادہ بناتا ہے، لیکن میورفالڈ اس چیز پر ریمنڈ کو سمجھاتا ہے اور اس سے گن لے لیتا ہے۔ بعد میں میورفالڈ چشمے پر اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے جاتا ہے، جس وجہ کے بغیر ریمنڈ کی محبوبہ کے بھائی کو وہ پہلے 1 اور پھر 4 مزید گولیاں مار کے قتل کر دیتا ہے۔ یہاں پر ناول کے حصہ اول کا اختتام ہو جاتا ہے۔ میورفالڈ کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ اس کا وکیل محسوس کرتا ہے کہ میورفالڈ کو اپنے جرم پر کوئی افسوس یا پچھتاوا نہیں، اور خاص طور پر اس کہ اپنی والدہ کے جنازے پر کسی قسم کا دکھ کا اظہار نہ کرنا بھی وکیل کو ناگوار گزرتا ہے۔ بعد میں میورفالڈ کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، جو کہ میورفالڈ کے دونوں موقعوں یعنی اپنی والدہ کے انتقال اور اس کے جنازے پر عدم دلچسپی اور عرب شخص کے قتل پر افسوس اور پچھتاوے کا اظہار نہ ہونے پر لاپرواہی اور اس کی حرکات کو بالکل سمجھ نہیں پاتا۔ مجسٹریٹ اس کے سامنے عیسائیوں کے کراس کے نشان کو لہراتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ عیسائیت میں اپنے ایمان کو ثابت کرو، یعنی کہ تم خدا کو مانتے ہو۔ مجسٹریٹ کے خدا کے یقین رکھنے کو تسلیم نہیں کرتا اور اس کو مسیحا کا مخالف یعنی اینٹی کرائسٹ کا خطاب ملتا ہے۔ ایک دن میری جیل میں میورفالڈ سے ملاقات کرتی ہے۔ اس دوران وہ مسکرانے کی کوشش کرتی ہے اور امید کا اظہار کرتی ہے کہ وہ اپنے جرم سے بری ہو جائے گا اور وہ شادی کر لیں گے۔ جب میورفالڈ جیل میں اپنی ٹرائل کا انتظار کر رہا ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ اپنے آپ کو جیل کی زندگی کا عادی بنا لیتا ہے۔ اس کی زندگی عورتوں اور سگریٹ سے دوری شروع میں اس کے لیے شدید اذیت کا باعث بنتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ ان چیزوں کے بغیر رہنا سیکھ لیتا ہے اور زیادہ تر وقت وہ جیل میں سو کر گزارتا ہے۔ ٹرائل والے دن اس کو صبح صبح عدالت لے کر جایا جاتا ہے۔ کمرہ عدالت ٹرائل دیکھنے والوں، اس علاقے کے لوگوں اور صحافیوں سے بھرا ہوتا ہے۔ ٹرائل کا عنوان جلد ہی اس عربی شخص کے قتل، میورفالڈ کے عمومی کردار اور خاص کر اس کی والدہ کے انتقال پر اس کے رد عمل کی طرف مڑ جاتا ہے۔ نرسنگ ہوم کے ڈائریکٹر اور جنازے پر موجود دوسرے لوگوں کو بطور گواہ پیش کیا جاتا ہے، جن سے اپنی والدہ کا انتقال پر میورفالڈ کی آنکھوں میں آنسو یا جذبات یا غم کا اظہار کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ میری ہچکچاتے ہوئے بطور گواہی کے والدہ کے انتقال پر ایک دن وہ میورفالڈ کا ایک کامیڈی فلم دیکھنے تھیٹر گئے تھے۔ عدالت میں اگلے دن سرکاری وکیل میورفالڈ کو عدالت میں مونسٹر کے نام سے پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ اس میں اخلاقی جذبات کی کمی پورے معاشرے کے لیے خطرے کی علامت ہے۔ اس کی سوچ اور امید کے برعکس میورفالڈ کو مجرم ثابت کر دیا جاتا ہے اور اس کو سزائے موت کا حکم دیا جاتا ہے۔ میورفالڈ اس جیل میں اپنی سزائے موت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔
اس کو اس صورتحال کو سمجھنے میں بہت دقت محسوس ہوتی ہے اور اس کو اپنی قسمت کے یقینی و ناگزیر ہونے پر مشکل سے گزارنا پڑتا ہے۔ وہ تصور کرتا ہے کہ جیل سے بھاگ گیا تو اپنی بربریت کا ایک کامیاب اپیل دائر کر دے گا۔ ایک دن میور فالٹ کی خواہش کے برعکس پادری اس کو جیل میں ملنے آتا ہے اور اس کو اکساتا ہے کہ تم اپنے کفر ختم کرو اور خدا کی طرف رجوع کرو، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ مجسٹریٹ کی طرف سے وہ پادری بھی یقین نہیں کر پاتا کہ میور فالٹ کو ایمان کی کوئی خواہش نہیں ہے اور نہ ہی اگلی زندگی کی۔ میور فالٹ اچانک طیش میں آ جاتا ہے اور پادری کو دبوچ لیتا ہے اور اس کو چلانا شروع کر دیتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ وہ اس بے معنی اور خالصتاً جسمانی دنیا میں یقین رکھنے کے معاملے میں بالکل ٹھیک ہے۔ پہلی دفعہ میور فالٹ اس تصور کو سچے دل سے قبول کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے لیے انسانی وجود کی کوئی معنی نہیں ہے۔ وہ مستقبل کی تمام امید کھو دیتا ہے اور اپنے آپ کو دنیا کی لا تعلقی کے سپرد کر دیتا ہے۔ یہ قبولیت میور فالٹ کو آخرکار خوشی فراہم کرتی ہے۔